وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن خلقت كمن تشاء نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان، اللہ کے قریب انسان، اللہ کا محبوب انسان، رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سرزمین پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی نبوت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ نبی ہو اللہ کے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، میری نبوت کا ثبوت جو ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وہ آپ کا وہ خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام میں ایک خواب دیکھا تھا کہ عرب اور عجم پر چھایا ہوا اندھیرا اٹھ جاتا ہے اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ملک شام میں جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی حقیقت میں ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے سامنے ایسے مشکلات نہیں آئے ہیں کہ ہمیں پہچاننے میں دشواری ہو جائے۔ ہم نسل در نسل مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ہماری پیدائش کے چند لمحوں بعد ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہی ایک اچھا سا پیارا سا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ دوستو، ایسے لوگ تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود کو بہت ہی اعلیٰ اور بزرگ سمجھتے تھے، لیکن نبوت سے انکار کرنے پر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جس راستے پر ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ نے ان کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک ٹکڑا کہیں سے ملا تھا، تو نبی کے سامنے تورات کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ اس پڑھنے والے صحابی سے ایک اور صحابی نے کہا کہ آپ ذرا آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیے۔ جب انہوں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ مبارک غصے سے سرخ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم جس تورات کا میرے سامنے ورد کر رہے ہو، خدا کی قسم جس پر یہ تورات نازل ہوئی ہے، اگر وہ بذات خود یہاں آ جائے، مجھ پر کلمہ پڑھے بغیر نجات نہیں پائے گا۔ دوستو، صحابہ کرام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسیر بن رضام یہودی نے شہد درخت کی ٹیڑھی وٹی میرے چہرے پر ماری، جس سے میرے سر کی ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور زخم کا اثر دماغ تک پہنچ گیا۔ میں اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹا کر اس پر دم فرمایا تو زخم اور ہڈی وغیرہ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو وہاں مجھے کچھ بھی زخم وغیرہ نظر نہ آیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری ہتھیلی میں ایک غدود نکل آیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس غدود کی وجہ سے میرے سارے ہاتھ میں ورم ہو گیا ہے اور میں نہ تلوار کا دستہ پکڑ سکتا ہوں اور نہ سواری کی لگام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ہتھیلی کھول کر اس پر دم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس غدود پر رکھ کر کچھ دیر ملتے رہے۔ جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے غدود کا ذرہ بھی نظر نہیں آیا۔ حضرت عبیس بن حمال معاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے چہرے پر داد کی بیماری تھی جس نے ناک کو گیر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو شام تک اس بیماری کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔ دوستو، جس نبی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا دی ہو، اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس کی راہ پر چلنے والوں کی کیا عزت ہوگی اللہ کے دربار میں، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، خدا کی قسم، اس راہ سے ہٹ کر
ناکامی ہی ناکامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہمارے سامنے ایک ہی راستہ آتا ہے، اور وہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ وہاں ایک ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا۔ چربی کا ایک ٹکڑا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اسے لیا اور کھا کر نگل گیا، اور اس کی وجہ سے میں سال بھر بیمار رہا۔ پھر میں نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چربی کو 7 انسانوں کی نظر لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چربی کا وہ ٹکڑا میرے پیٹ سے نکال دیا، اور اس ذات کی قسم جس کی حضور کو حق دے کر بھیجا، اس کے بعد آج تک میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک اور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں بیمار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ اس وقت میں یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے موت دے کر راحت عطا فرما، اور اگر اس میں دیر ہے تو پھر مجھے شفا عطا فرما، اور اگر آزمائش ہی مقصود ہے تو پھر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی دعا دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے اللہ، اسے شفا عطا فرما۔ اس دعا کے بعد یہ بیماری مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم فرمایا، تو اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی دکھنے نہ آئی۔ اور نصرت کے باب میں ابو رافع کے قتل کے قصے میں جلد اول میں صفحہ نمبر 498 پر حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن علیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ایک دم ایسے ٹھیک ہو گئی کہ گویا اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا پیار اپنے صحابہ سے کرتے تھے، جتنا پیار، جتنی محبت اللہ کی دین سے کرتے تھے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ لیکن اس امت کے بارے میں جتنی دعائیں اللہ سے مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور امت ایسے بے خبر ہو کر سو رہی ہے۔ اگر آج کسی سے ایک سنت کے بارے میں پوچھو تو اسے معلوم نہیں۔ صرف داڑھی رکھنا
تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کسی سے یہ کہو کہ بھائی داڑھی رکھو تو سب سے پہلا لفظ اس کا یہ ہوگا کہ اور اعمال اچھے کرو۔ تو بھائی اور اعمال تو اس کے بعد ہی اچھے ہوں گے جب آپ کا راستہ ہی غلط ہوگا تو اعمال تو آپ سے غلط ہی ہوں گے۔ اگر کسی سے یہ کہو کہ جب تم راستے پر چلتے ہو، جب کوئی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پر لازم ہے جو بیٹھا ہوا ہو، اگر آپ گزر رہے ہو تو اس کو سلام کہنا۔ اگر آپ کے پاس سواری ہے اور پیادہ ہے تو آپ پر لازم ہے اسے سلام کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اعمال ٹھیک کرو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اگر کوئی میرا ایک سنت، صرف ایک سنت زندہ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا۔ ایک شہید کی کتنی ثواب ہے، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں اور کون سی جنت عطا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے سوچ سے باہر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کسی بھی نیک عمل کو کم نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی نیکی کیا ہوگی، میں کیوں یہ عمل کروں، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا، کیا پتہ اسے ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسی گناہ سرزد ہوئی ہو جسے ہم نے بہت ہی حقیر گناہ سمجھا ہو، اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ دوستو، حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد حضرت حزیم کے ساتھ ایک وفد کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد نے کہا، یا رسول اللہ، میرے چند بیٹے ہیں جن میں سے بعض کی داڑھی ہے اور بعض کی نہیں ہے، یہ ان میں سب سے چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت زیال راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے پاس وہ آدمی لایا جاتا جس کے چہرے پر ورم ہوتا، یا وہ بکری لائی جاتی جس کا تن سوجا ہوا ہوتا، تو وہ فرماتے، بسم اللہ علی موضعک فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے نام سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر جس جگہ ہاتھ پھیرا تھا اس جگہ کی برکت سے پھر اس ورم پر ہاتھ پھیرتے اور وہ ورم اسی وقت ختم ہو جاتا۔ احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت دیال کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آدمی لایا جاتا جس کے چہرے پر ورم ہونا۔ حضرت حنظلہ کے کہتے بسم اللہ، پھر اپنے سر پر اس جگہ ہاتھ پھیرتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، پھر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے، پھر ورم والی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو ورم اسی وقت چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ایک دفعہ میرا ایک اونٹ چلتے چلتے تک کر کھڑا ہو گیا۔ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ اونٹ کو وہی چھوڑ دوں، لیکن پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اونٹ کو اسی وقت ٹھیک کر دیا اور میں اس پر سوار ہو کر چل پڑا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو بہت ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیا کرے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات عطا فرمائی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ بیان کرتے کرتے ہم تک جائیں گے لیکن نبی کی صفت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دین اتنا پیارا تھا کہ اس دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اس دین کی حفاظت کی خاطر قربانیاں دی، اپنے صحابہ کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے نواسوں کو قربان کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نبی کی بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔